کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے انکار پر کسی قوم کو عذاب دینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہاں پر تو یہ ہونا چاہیے کہ جو پیغمبر کے سامنے پورے شعور کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے انکار کر رہے ہیں، مشرکین ہیں، کفار ہیں، ان کو تو عذاب کا مزہ چکھایا جائے، لیکن جو ان کے بچے ہیں نہ پیغمبر کی دعوت ان تک پہنچی، نہ انہوں نے اس کا انکار کیا، نہ وہ اس کے مخاطب تھے، ان کو بھی اس عذاب کی زد میں زمین کے پیٹ سے صفایا کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی زمین میں بنی قریظہ کا واقعہ بھی کہ عورتوں بچوں تک کو نہیں بخشا اس مذہبی روایت نے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی جو عذاب کی سنت ہے وہاں پر تو ظاہری بات ہے ایک سزا دی جا رہی ہے متعین طور پہ ایک جرم کی، تو بچوں نے تو جرم کیا ہی نہیں۔ یہ تو دنیا میں جب زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، اس وقت بھی یہی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ سب بھی کیوں رکھے گئے ہیں؟ اس لیے رکھے گئے ہیں نا کہ تنبیہ ہو، اس میں بھی کوئی استثناء نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ ہے کہ جس وقت مثال کے طور پر قوم لوط پر عذاب آیا یا اسی طرح سے قوم شعیب پر عذاب آیا، پوری بستی کو ختم کیا جا رہا ہے، تو اس میں بچے کس کی آغوش میں ڈالے جائیں؟ یعنی دسیوں کی تعداد میں بچے کیا اٹھا لیے جائیں وہاں سے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو موت و حیات کا اصول ہے اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یعنی موت آئے گی جیسے بچوں کو آتی ہے، عام حالات میں بھی آتی ہے، اگر تو بچوں کے لیے موت کا استثناء ہے تو پھر وہاں بھی ہونا چاہیے۔ اگر موت کا استثناء نہیں ہے تو وہی موت جو ہماری آغوش میں آ جاتی ہے، روز آتی ہے، وہی موت اس وقت بھی آ جاتی ہے، وہی جو طوفان میں آتی ہے، وہی جو جنگوں میں آتی ہے، ہر طرح کے موقعوں پر موت آتی ہے۔ تو موت تو آئے گی، یعنی موت کے معاملے میں استثناء نہیں قائم کیا گیا، وہ ہر ایک کو آتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کو موت آتی ہے، ابھی 2 سانس نہیں لیے ہوتے موت آتی ہے، لڑکپن میں موت آتی ہے، تو اس میں کوئی استثناء نہیں۔ بنو قریظہ کے معاملے میں یہ بات صحیح نہیں ہے، وہاں تو بچوں پر اس طرح کے کسی قانون کا اطلاق نہیں کیا گیا تھا، انہیں مستثنیٰ کر دیا گیا تھا۔ بچوں کے معاملے میں تو خاص طور پر اس کا لحاظ کیا گیا کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ صرف نوجوان ہیں جن پر اس سزا کا نفاذ ہونا ہے، بالغ لوگوں کو سزا دی گئی تھی۔ لیکن اگر مثال کے طور پر دے دی جاتی سزا تو سزا ہے، سزا کے موقع پر جب موت وارد کی جاتی ہے تو پھر اس میں کوئی استثناء نہیں ہوتا۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا۔ اچھا غم صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ بات تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سب کو موت دے رہے ہیں تو بچوں کو بھی موت دے ہی دیں گے، وہاں نہیں مریں گے تو بچے بعد میں مر سکتے ہیں، کسی وبا سے مر سکتے ہیں، بیماری سے مر سکتے ہیں۔ کہا ہی جاتا ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کے لیے اس طرح کا کوئی استثناء نہیں رکھا، لیکن عمومی طور پر جو بچے دنیا میں پائے جاتے ہیں، مذہبی روایت جب معاندین کے خلاف جنگ کرتی ہے وہاں تو قرآن نے کہا ہے کہ عورتوں بچوں کو ہاتھ نہیں لگانا، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ روک دیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں پر تو یہ نہیں ہے کہ کوئی عذاب آ رہا ہے، پوری قوم ختم کی جا رہی ہے، وہاں تو یہ ہے کہ جو لوگ میدان میں آئے ہیں ان کے خلاف جنگ کا اقدام ہے، تو وہاں تو مقاتلین کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ یعنی جنگ اور چیز ہے، جنگ تو 2 گروہوں کے درمیان حق و باطل کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے، ظلم و عدوان کے خاتمے کے لیے بھی ہوتی ہے، اس میں بچے کیوں مارے جائیں؟ وہاں تو ہم نے اقدام کرنا ہے، یعنی وہ خدائی اقدام نہیں ہوتا، ہم نے جب اقدام کرنا ہے تو ہمارے لیے تو اخلاقی قوانین ہوں گے۔ ہم نہ بچوں کے خلاف کوئی اقدام کریں گے، نہ عورتوں کے خلاف کوئی اقدام کریں گے، نہ نان کمبیٹنٹس کے خلاف، یعنی جو لڑنے کے لیے نہیں نکلے ان کے خلاف کوئی اقدام کریں گے۔ جنگ کی اخلاقیات یہ سکھائی گئی ہے کہ اگر عین میدان جنگ میں بھی کوئی شخص ہتھیار پھینک دیتا، وہ لڑنے آیا تھا، کمبیٹنٹ تھا، لڑنے کے لیے آیا، مقاتل تھا، لیکن اس نے ہتھیار پھینک دیے اور اس نے سفید چادر لہرا دی، اس نے ہاتھ اٹھا دیے، تو اب ہم اس کو مار نہیں سکتے۔ یہ جنگ کا قانون ہے، جنگ کو اخلاقیات کا پابند رہنا ہے، ہر حال میں رہنا ہے، وہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو موت و حیات کے فیصلے ہیں اس کا جنگ کے قانون سے تعلق نہیں ہے، وہ تو ابتلا کے قانون سے متعلق ہے۔ یعنی اللہ نے جو دنیا بنائی ہے اس میں موت بھی آنی ہے، اس میں سزا بھی ہے، اس میں عقاب بھی ہے، اس میں جزا بھی ہے، وہ بنی ہی اس اصول پر ہے کہ جزا و سزا کے قانون کا بھی بے لاگ اطلاق ہونا ہے، ابتلا کے قانون کا بھی بے لاگ اطلاق ہونا ہے، وہ ہوگا۔ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں اخلاقی حدود کا پابند کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ روز موت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، بچوں پر موت وارد ہو جاتی ہے، بڑوں پر ہو جاتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے، کبھی دنیا سے رخصت نہ ہو، لیکن بڑے سے بڑے لوگ بعض اوقات عین جوانی میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ بہت بڑے لوگوں کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 30 سال 40 سال کی عمر میں ایسے لوگ تھے کہ ان سے بڑے علوم کا ظہور ہو رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ اس میں کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ چیز تو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہے۔ لیکن کیا ہمیں بھی یہ حق دیا گیا ہے کہ ہم جس کو چاہے مار دیں؟ نہیں، ہمارے لیے تو اخلاقی قوانین ہے، یہی ہمارا ابتلا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اخلاقی قوانین کا پابند رہنا ہے۔ دنیا میں اصل کشمکش کیا ہے؟ جبلتوں میں اور اخلاقی اقدار میں۔
یہی میرا اور آپ کا شرف ہے کہ ہم اخلاقی اقدار کی برتری ہر حال میں قائم رکھیں. تو اللہ نے ہمارا امتحان اسی میں کیا ہے. یہ بھی اسی ابتلا کے قانون کا تقاضا ہے کہ جب کوئی ہم کام کریں گے تو ہمارے اوپر یہ پابندی ہوگی کہ فلاں فلاں اخلاقی اصول کی تم نے ہر حال میں رعایت ملحوظ رکھنی. ٹھیک، ان کا واضح ہو گیا. اچھا ہم جو آخر میں آپ نے بات کی اس پر بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ مذہب کے ماننے والے کہتے ہیں کہ خدا نے تمہیں اخلاق کا پابند بنایا اس لیے تم یہ کام مت کرو، لیکن دوسری جانب وہی اخلاقیات جس کا بندہ مومن کو پابند بنایا جا رہا ہے خدا تعالیٰ خود اس دنیاوی اخلاقیات کا پابند نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ کیوں ہو. میں نے تو ابھی عرض کیا کہ میرے لیے تو جان مال آبرو کی حرمت قائم کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سیلاب لاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا لوگوں کے اموال بھی بہہ رہے ہوتے ہیں, زلزلے آتے ہیں, عمارتیں بھی گر رہی ہوتی ہیں, جو کیا ہے مال کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. جی. بعض موقعوں کے اوپر تو عزت آبرو بھی باقی نہیں رہتی. تو انہوں نے تو اپنے ابتلا میں اس کا کوئی فرق ملحوظ نہیں رکھا. یہ ذمہ داریاں تو میرے لیے ہیں, اس لیے کہ مجھے اخلاقی امتحان میں ڈالا گیا ہے, تو اس میں مجھ سے تقاضا کیا گیا کہ تم نے فلاں اور فلاں کام نہیں کرنے. اس کا اللہ تعالیٰ پر کیسے اطلاق ہوگا؟ یہ تو ایک بڑی غلطی ہے کہ ہم انسان کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا ہے اس کا خدا پر اطلاق کر دیں. خدا اس کائنات کا خالق ہے, علیم و حکیم ہستی ہے, اس کے علم و حکمت کو اس کے اپنے قوانین کے لحاظ سے سمجھنا چاہیے. وہ قوانین اس نے قرآن میں بیان کر دیے. اس نے بتا دیا کہ میں نے یہ موت و حیات کا کارخانہ بنایا ہے, یہاں زندگی بھی دوں گا اور موت بھی آئے گی. میرے لیے یہ جائز نہیں رکھا گیا کہ میں کسی کی جان لے لوں. ٹھیک, آخری دو سوالات ہم سب آج کی نشست کے. کہا جاتا ہے کہ مذہبی روایت میں پیغمبر کی نسبت سے یہ ہدایت نقل ہوئی ہے کہ بچے اگر نماز نہیں پڑھتے تو ان کو مارا جائے گا. اب جو تصویر ہمارے سامنے آتی ہے, ہم نے دیکھا ہے مختلف چینلز پہ, یوٹیوب پہ بعض ویڈیوز بھی ہیں, بچوں کو مارا جا رہا ہے کہ جی آپ نماز پڑھیں. روایت کے بارے میں ایک نقطے کی صراحت کرتے ہوئے ہم سب کی جانب بڑھتا ہوں, اگرچہ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے, اس کی سند پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غالباً کسی صحابی کا اپنا قول تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد ایک کاغذ پر آپ کے کمرے سے ملا تھا. لیکن غام صاحب, مذہبی روایت تو یہی کہتی ہے کہ بھئی رسول اللہ نے فرمایا ہے بچے نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو. یہ جو روایات ہوتی ہیں, ان روایات کے بارے میں یہ اصول ذہن میں رکھیے کہ ان کو ہمیشہ قرآن مجید کی اور فطرت کے مسلمات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. ٹھیک, یہ اطلاقی ہوتی ہیں, یعنی حضور کے سامنے کوئی معاملہ آیا ہے, اس میں آپ نے حالات کے لحاظ سے کوئی بات کہی ہے, آپ نے بتا دیا کہ خود روایت بھی کوئی ایسی محکم روایت نہیں ہے, اس پر بھی بہت کچھ جر و نقد موجود ہے. اس طرح کی روایات کو علی الاطلاق پیش بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی موقع پر حضور نے کوئی بات کہی ہے تو اس کا ایک محل ہوگا, موقع ہوگا. مجھے خود بارہا بعض والدین کو یہ توجہ دلانی پڑی کہ یہ ذرا اپنے بچے کے کان کھینچیے, یہ تو بالکل ہی باغی ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں موقع کے لحاظ سے کہی جاتی ہیں. ان سے علی الاطلاق قوانین بنانا, ان کو قاعدے کی صورت میں بیان کرنا, یہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے. ہمارے دین میں جو اصولی ہدایت دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے دین کی طرف ہم حکمت کے ساتھ بلائیں گے, لیکن اصول بیان کیا گیا ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ ابتلا کا ایک قانون ہے, اسی طرح دعوت کا بھی ایک قانون ہے. نماز کیا ہے؟ دعوت ہے نا, آپ نے نماز کے لیے بلانا ہے. تو اس میں کیا کہا گیا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, اچھی نصیحت کرو, حکمت کے ساتھ بلاؤ. حکمت میں ظاہر استدلال بھی ہوگا, حالات کی رعایت بھی ہوگی. یہ بچوں کے معاملے میں بھی ہے, باقی کے معاملے میں بھی ہے. باقی یہ کہ کسی موقع پر کوئی تعدیب کرنی ہے یا تعدیب کرنی چاہیے, اس کے مواقع بھی ہوتے ہیں, حالات بھی ہوتے ہیں. کسی موقع پر اس کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. اسی طرح موقع پر کوئی بات کہی گئی ہے, اس کا ایک محل ہوگا, اس کا ایک مقام ہوگا, کس کو کہی گئی, کب کہی گئی, اسی کو آپ ایک اصول بنا کے, ایک قانون بنا کے بیان کریں گے تو سارے دین کا نظم درم برم ہو جائے گا. تو عمومی بات یہی ہے کہ بچوں کو شفقت اور محبت سے سمجھائیے, ان تک اپنی تہذیب پہنچائیے, ان تک اپنی میراث منتقل کریں, اور ان کو اس طرح تربیت کریں کہ وہ اعلیٰ اخلاقیات کو, اعلیٰ اقدار کو سمجھ سکیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس میں کبھی کبھی جب تک بچے بالغ نہیں ہو جاتے تادیب بھی کرنی پڑ سکتی ہے. یہ تادیب سوسائٹی بھی کر رہی ہے. آخر مجھے بتائیے کہ بالغوں کو کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ جو آپ جرمانے کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ تادیب ہے نا. جیل میں ڈالتے ہیں, کیا ہے؟ تادیب ہے. پکڑتے ہیں, پولیس قائم کرتے ہیں, کیا چیز ہے؟ تو بعض اوقات سرکشی پر تادیب بھی ہوتی ہے, وہ بچوں کو بھی کرنی پڑ سکتی ہے, زیر دستوں کو بھی کرنی پڑ سکتی ہے, لیکن اس کے مواقع ہوتے ہیں. اس کو ایک عمومی قانون کے طور پر روایتوں کی بنیاد پر کبھی بیان نہیں کرنا چاہیے. روایتیں عمومی قوانین بیان نہیں کرتی, وہ موقع کے لحاظ سے کوئی بات کہتی ہیں, اس موقع کا تعین کرنا چاہیے. بات اگر قرآن مجید کے بنائے ہوئے اصولوں کے اندر ہے
تو قابل قبول ہوگی، ورنہ یہی خیال کرنا چاہیے کہ راوی نے اس کو اس کے پس منظر سے محروم کر دیا۔ تو میں تو جب بھی یہ کبھی بات سنتا ہوں ہمیشہ اس کو اسی طرح سمجھتا ہوں کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جس میں تنبیہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے اگر کسی موقع پر یہ فرمایا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔